اس نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا کہ اس کے غیر مردوں کے ساتھ اس نے مراسم رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی بیوی بڑی ہی خوبصورت تھی۔ مارنے کے بعد اس نے کیا یہ کہ اس کی جو تھی نا لاش، یہ جو میں کہانی سنا رہا ہوں نا، یہ کہانی ایک کان کن کی کہانی ہے۔ یہ ماڑی میں رہتا تھا اور دریا کے اس پار کالا باغ کی جو نمک کی کانیں تھیں ان میں کان کنی کا کام کان کن تھا۔ وہ جو دریا سندھ جہاں سے پہاڑوں سے نکلتا ہے تو وہاں ایک طرف ماڑی شہر ہے اور اس طرف ایک چھوٹا سا کچھ نمک کی کانیں ہیں، اور وہاں جو ہے اپنا ایک ککڑا والا ایک گاؤں بھی ہے۔ تو وہ وہاں رہتا تھا اور نمک کی کانوں سے نمک نکالتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی ہی خوبصورت تھی اور وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اسے بہت دکھ ہوتا تھا جب اسے پتہ چلتا تھا کہ اس کی بیوی کے کئی اور مردوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ پہلے تو وہ نہیں مانتا تھا، ایک دو مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا کہ اس کے غیر مردوں کے ساتھ اس نے مراسم رکھے ہوئے ہیں۔ آخرکار ایک دن اسے بہت دکھ ہوا، لیکن وہ بیوی سے محبت اتنی کرتا تھا اور وہ خوبصورت بھی اتنی تھی کہ وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مگر ایک دن اس نے اسے کہا کہ آج چلیں، آج میں تمہیں سیر کراؤں نمک کی کانوں کی۔ تو شام کے وقت وہ اسے لایا دریا کے کنارے پر۔ تو اس دن بہت چڑھا ہوا تھا دریا، اور جو کشتی سے پار کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس وقت رات ہو گئی ہے اور دریا بھی بہت اس وقت جو ہے نا جی وہ بفرا ہوا ہے، تو ہم کسی صورت میں آپ کو دوسرے کنارے نہیں لے جا سکتے۔ مگر اس نے کہا بیوی سے کہ چل آج ہم رو وے پر دریا کراس کرتے ہیں۔ رو وے یہ تھا کہ دریا کے اوپر ایک لگی ہوئی تھی ایک جو ہے نا جی لوہے کی رسی سی یا ایک تار سی، جس کے اوپر سے جو ہے نا جی ایک نمک جس میں وہ ڈالتے تھے، وہ ادھر سے وہ اس کو ایک مشین لگی ہوئی تھی جو بھیجتی تھی، تو اس کنارے پر وہ نمک اس سے اترتا تھا، پھر وہ خالی وہ واپس چلی جاتی تھی۔ وہ روب اسٹیشن پر گیا تو اس نے وہاں سے جا کر جو وہ روب خالی جو جا رہی تھی، اپنا جو بوگی سی چھوٹی سی تھی جو نمک جس میں آتا تھا، وہ اس میں بیٹھ گیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ بیوی بھی بڑی حیران کہ یہ آج مجھے کدھر لے جا رہا ہے۔ خیر جی، وہ اس کو نمک کی کان کے اندر لے گیا۔ نمک کی کان کے اندر بہت اندر کیونکہ وہ قبل مسیح کی نمک کی کان ہے اور بہت گہری ہیں، دراصل سے بھی گہری ہیں، کیونکہ وہاں جو ہے نا نمک نکالتے صدیوں سے نمک نکل رہا ہے اور اب تک نمک نکل رہا ہے، تو وہ بہت گہری ہو چکی ہیں۔ تو ایک طرف جہاں وہ حصہ تھا جس کے باہر انہوں نے بورڈ لگایا ہوا تھا کہ یہ خطرناک ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے، تو وہ اسے اس حصے میں لے گیا اور پھر اس کی گردن میں اس نے اس کا دوپٹہ ڈال کر اس کو جو ہے نا جی مار دیا۔ مارنے کے بعد اس نے کیا یہ کہ اس کی جو تھی نا لاش، اس کو نمک کی پلیٹیں وہاں ایسی بھی نکلتی تھیں کہ جن سے جو شیشے کی طرح ہوتی تھی، جن سے بالکل آر پار بالکل نظر آتا تھا۔ تو اس نے اسے ایک جگہ لٹایا اور اس کے ارد گرد نمک کی وہی پلیٹیں اس کے لگا دیں اس طرح کہ وہ پوری طرح اس نے اس کا ایک طرح سے ڈبہ سا بنا دیا، ایک طرح کا تابوت بنا دیا نمک کا، اور جس میں وہ پوری طرح نظر آتی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے ایک بیٹھنے کی جگہ بنا لی اور گھر واپس آ گیا اور کہا جی میری بیوی کہیں گم ہو گئی ہے۔ پھر وہ روز ہی وہاں جاتا تھا اور وہاں گھنٹوں اس بیوی کے پاس بیٹھا رہتا تھا، اس کے ساتھ گپیں کرتا تھا، باتیں کرتا تھا وہ مردہ، لیکن وہ نمک کی وجہ سے خرابی اس کی لاش نہیں ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی اسے اسی طرح دکھائی دیتا تھا۔ لوگ اسے منع کرتے تھے تو اس حصے میں جا کر کیا کرتا ہے، کیوں ادھر چلا جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔
تو کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک دن نمک ہوا یہ کہ نمک کا جو ہے نا جی کسی جگہ سے کان گر پڑی اور کچھ کان کن پھنس گئے۔ یہ جو جگہ تھی یہ بھی یعنی کہ پھنس گیا، یہ بھی اس کے جو تھا، لیکن یہ تو بیٹھا تھا۔ خیر جی، وہ انہوں نے کوئی کھودا اور آئے اور نکالنے کے لیے گھومے، تو وہ جو پارٹی تھی جو کان کونوں کو نکالنے والی، وہ یہاں تک پہنچی تو انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا کہ یہ آرام سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا ہے۔ خیر اس کی لاش کو بھی وہاں سے نکال لیا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں نے مار دیا ہے، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پھانسی پر چڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جہاں اس کی قبر بنائی جا رہی ہے اس کے ساتھ میری بھی قبر بنائی جائے۔